بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار تم روزانہ اس باجی کے پاس کیوں جاتی ہو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے اپنی دوست فرزانہ سے جب یہ پوچھا تو وہ کہنے لگی یہ قرآن پاک ہے اور میں ان کے پاس اس کا سبق پڑھنے کے لیے جاتی ہوں۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، میں نے تو آج تک اپنے دھرم میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگ تو کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، بس مندر چلے جاتے تھے۔ ویسے بھی میرے گھر والے بہت ہی زیادہ مذہبی نہیں تھے، اس لیے مندر بھی کبھی کبھی کسی تہوار پر جاتے تھے۔ میری حیرت دیکھ کر فرزانہ بولی، تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم لوگ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دلواتے ہیں، روزانہ سبق کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے اور اپنے مذہب کے بارے میں ہم ہر چیز سیکھ جائیں۔ کیا تم اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جاتی؟ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ بات مجھے کافی الگ اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں گھر واپس آئی، اپنا بستہ سائڈ پر رکھا اور اماں سے کہا کہ اماں، کیا میں روزانہ سبق پڑھنے مندر جا سکتی ہوں؟ کیا پنڈت صاحب مجھے ہماری کتاب کا علم سکھائیں گے؟ یہ سن کر اماں بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں سے سیکھ کر آئی ہو؟ عجیب بات، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کبھی کبھی مندر جاتے ہیں۔ کیا تم سوامی بننا چاہتی ہو؟ یہ سن کر میں نے اماں سے کہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اماں بولی، بس کر، وہ ہر وقت میرا پیچھا مت کھایا کرو، اتنے سوال کیوں کرتی رہتی ہو؟ جب دیکھو سوال ہی سوال، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ رسوئی میں چلی گئی، لیکن میرے سوالات وہیں کے وہیں رہ گئے۔ میں گھر میں ہر ایک انسان سے یہ بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میری دوست فرزانہ سبق پڑھنے کے لیے اپنی باجی کے پاس جا رہی تھی، بس اتنا کہہ کے مجھے بھی کسی پنڈت کے پاس بھیجو تاکہ میں پڑھ سکوں۔ ابا نے سنا تو بولے، اتنا مذہبی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ تم سکول پر دھیان دو تاکہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے۔ اس وقت تو میں کم عمر تھی۔ تھوڑے وقت بعد میں یہ سب کچھ بھول گئی۔ مجھے لگا اماں ابا جو بھی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہوگا، وہ بھلا مجھ سے کوئی غلط بات کیوں کہیں گے؟ لیکن جب بھی ہم لوگ مندر جاتے اور سامنے رکھے بتوں کی پوجا کرتے تو مجھے کافی عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ لوگ بھگوانوں کو خود ہی خرید کر لاتے ہیں اور انہیں مندر میں سجا دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ کیا بھگوان کو بھی خریدنا پڑتا ہے؟ جب یہی سوال میں نے اپنی بہن سے کیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم اتنا سب کچھ کیسے سوچ لیتی ہو؟ جیسا اماں ابا کہتے ہیں بس ویسا ہی سچ مان لو نا اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن میں کیسے خاموشی سے بیٹھ سکتی تھی؟ جب دماغ میں سوالات اٹھنے لگ جائیں تو انسان ان کے جوابات پانے کی جستجو میں لگ ہی جاتا ہے۔ میری ایک دوست تھی جس کے ابا پنڈت تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر ان کے بارے میں سوالات کروں۔ جب میں نے ان سے یہی سب پوچھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، اس طرح کے سوالات کرو گی تو بھگوان ناراض ہو جائے گا، اس لیے چپ چاپ گھر چلی جاؤ۔ میں سمجھ گئی وہ میرے سوالات کا جوابات نہیں دے سکتے تھے، اور پھر میں نے ایک دن اپنے کالج کی ایک مسلم لڑکی سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگی، دیکھو، جن بتوں کو تم لوگ خود خرید کر لاتے ہو کیا وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ نہ تو وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ تو ان باتوں پر یقین رکھنا چھوڑ دو، اللہ صرف ایک ہی ہے اور وہی اس دنیا کا مالک ہے۔ اس کا جواب مجھے تھوڑا بہت معقول لگا کہ شاید کوئی اور بھی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ میں تو اب تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ یہی بھگوان ہے، یہی مندر ہے، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب اس نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور وہی اس دنیا کا مالک ہے تو میرے دماغ کی بند گرہیں کھلنے لگ گئیں، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اسلام کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ ایک لائبریری میں گئی اور وہاں پر رکھی مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو گھر پر نہیں لاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ مجھے اسلام میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں جان لی جنہیں جان کر مجھے حیرت کو جھٹکا لگا تھا۔ پھر جب میں اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو دیکھتی تو یوں لگتا جیسے وہ لوگ تو اپنے دین سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں۔ اس وقت مجھے ایک بات سمجھ آئی، اگر مسلمان اور اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آج کے مسلمانوں کو دیکھنے کی بجائے خود ہی اسلام کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ کافی وقت گزرتا گیا اور میری اسلام میں دلچسپی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ اسلام کی روشنی میرے دل کو چھو رہی تھی، اور پھر ایک دن میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن رات کے وقت میں گہری نیند میں تھی، تبھی مجھے دور سے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آواز اتنی نرم اور اتنی زیادہ اچھی تھی کہ میرے دل کو چھوئے جا رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس نیند میں ہی رہوں اور بس یہ مجھے آواز سنائی دیتی رہے۔
آہستہ آہستہ وہ آواز میرے بہت ہی قریب آتی جا رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بہت سارے سفید لبادے میں موجود لوگ میرے آس پاس بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور وہ اس کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ یہ شاید میرے لیے کوئی اشارہ تھا۔ مجھے اس تلاوت سے بہت سکون مل رہا تھا۔ اگلے دن میں صبح اٹھی اور ایک اسلامک سینٹر چلے گئی اور وہاں جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اسلام قبول کروا دیا۔ وقت میرے لیے بہت ہی زیادہ جذباتی تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ کچھ بہت بڑا پا لیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا۔ ابھی تم اسلام کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھنا ہے۔ تم روزانہ وقت نکال کر یہاں پر آ جانا، ہم تمہیں سب کچھ سکھا دیں گے۔ اس کے بعد میں اس اسلامک سینٹر پہ روزانہ آتی اور پھر وہاں آ کر اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوتی۔ میں نے گھر میں چھپ کر نماز وغیرہ بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بدلتے رویے دیکھ کر سب حیران تھے اور کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو یہ ہم سے چھپا رہی ہے۔ اس بات کا ضرور پتہ لگانا پڑے گا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کر لی میرے بارے میں کچھ پتہ نہ لگا سکے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کھل کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکوں، لیکن ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ میں یونیورسٹی میں پہنچ چکی تھی، میرا آخری سال تھا۔ اکثر ہی میں لڑکیوں سے اسلام کے بارے میں بات چیت کرتی تھی۔ بہت سی ایسی ہندو لڑکیاں بھی تھیں جو میری اتنی دلچسپی دیکھ کر مجھ سے کہتی، لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک دن ایک لڑکی نے جب مجھ سے ایسا کہا تو میں فوراً سے خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے گی۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن اس دن مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کے سامنے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بہت دیر تک روتی رہی۔ میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میں اپنے دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو سکوں۔ لیکن شاید ابھی میری آزمائش کا وقت تھا۔ ہر طرف سے مجھ پر نظر رکھی جانے لگی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ میں اسلام کے بارے میں بہت سی بات کرتی ہوں اور اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہوں۔ اس لیے شاید وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ میں کہیں مسلمان نہ ہو جاؤں یا اس مذہب سے زیادہ متاثر نہ ہو جاؤں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا یونیورسٹی کا آخری سال ہے۔ میں نے اور تمہارے ابا نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ ایک بہت بڑے گھرانے سے تمہارا رشتہ آ رہا ہے۔ ہم جلد سے جلد اس رشتے کو ہاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور جانتی تھی کہ وہ ہندو گھر میں ہی میری شادی کر رہے ہوں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی اتنی جلدی کیا ہے، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے اور نوکری بھی کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ وقت اور مل جائے، لیکن اماں کہنے لگی، نہیں، ہم تمہاری شادی جلد سے جلد کر دیں گے، تم اپنے آپ کو دماغی طور پر تیار رکھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اکیلی بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر میں ایک ہندو لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جبکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میں کیسے سب سے خود کو بچاؤں؟ مجھے کوئی حل سجائی نہ دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مسلمان ہوتے ہوئے میری شادی کسی بھی ہندو لڑکے سے ہرگز بھی نہیں ہو سکتی اور میں اپنے دین بدلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتی تھی لیکن اس مذہب کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے اماں ابا سے بہت کہا کہ اب اس شادی کو روک دیں، کم سے کم میری یونیورسٹی تو ختم ہونے دیں۔ میرا اتنا کہنے پر وہ لوگ مان گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی تمہاری یونیورسٹی ختم ہوگی ہم تمہارا رشتہ پکا کر دیں گے، لیکن تمہاری شادی یہیں پر ہوگی۔ یہ کہہ کر ابا نے بات ختم کر دی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ کم سے کم اتنا وقت تو ملا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اماں ابا نے خود ہی دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور اماں نے تو شادی کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس بیچ مجھے کوئی حل نکالنا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس رشتے سے خود کو بچا پاؤں، کیونکہ میری یونیورسٹی ختم ہونے میں زیادہ وقت باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی، بہت زیادہ مرادیں کی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ نہیں رک پائے گا۔ اماں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیاریاں کرتی جا رہی تھیں۔ میرے سر پر گویا تلوار لٹک رہی تھی۔ میں نے جس اسلامک سینٹر میں اسلام قبول کیا تھا وہاں جا کر بھی بہت سے لوگوں سے اس بارے میں بات کی، لیکن سب نے یہی کہا کہ تم ایک مسلمان لڑکی ہو اور کسی ہندو لڑکے سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتی ہو۔ مجھے کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ کوئی کہتا اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ تم مسلمان ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔
جب چاروں طرف سے امید کے دروازے بند ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کے قریب موجود مسجد میں جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ پھر ایک دن میں مسجد گئی، وہاں بیٹھ کر میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس وقت رات کا وقت ہو رہا تھا اور مسجد میں عموماً اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سوائے وہاں کے امام صاحب کے۔ وہ وہاں بیٹھ کر تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ مجھے وہاں مسجد میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ کوئی بات ہے جو تم یہاں پر آ گئی ہو؟ وہ جانتے تھے کہ میں ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے انہیں کافی زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ دراصل کافی وقت پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکی، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس لڑکے سے میری شادی کر رہے ہیں وہ ہندو ہے، اور میں مسلمان ہو کر کسی ہندو لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ میں روتے ہوئے ان سے کہے جا رہی تھی اور کہا کہ میں یہاں پر اس امید پر آئی ہوں کہ آپ کوئی میری مدد کریں، مجھے کوئی حل بتائیں گے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تم بہت خوش نصیب ہو، مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارا مسئلہ بہت زیادہ گھمبیر ہے اور میں بھی یہ سن کر بہت پریشان ہوں۔ ظاہری سی بات ہے تم کسی ہندو لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہو۔ اچھا دیکھو بیٹی، اتنی رات کو گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرو تم گھر جاؤ، میں کوئی حل سوچتا ہوں، جیسے ہی مجھے حل ملے گا میں تمہیں بلوا لوں گا۔ میرا چھوٹا بیٹا، تم اسے جانتی ہو نا، وہ تمہیں پیغام بھیج دے گا۔ میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب۔ کا چھوٹا سا بیٹا جو تقریباً 4 سے 5 سال کا تھا، گلی میں ہی کھیلتا رہتا تھا اور اکثر جب میں گلی سے گزرتی تو اسے چاکلیٹ وغیرہ دے دیا کرتی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر گھر چلی آئی۔ پورا راستہ میں سوچ رہی تھی کہ مولوی صاحب ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے جس سے مجھے اس ہندو لڑکے سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ گھر جا کر گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو سمجھے اور اس چیز کو قبول بھی کر لیں، اس طرح مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کافی وقت پہلے ہمارے خاندان میں ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ ہم لوگ شروع سے اسی محلے میں رہ رہے تھے اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابا ایک سرکاری آفس میں کام کرتے تھے اور اچھا خاصا کما لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ دکانیں تھیں جنہیں کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ پیسے کی ہی بات کرتے رہتے تھے اور میری اماں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ ہمارے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی۔ جب میں نے جو چیز مانگی اماں ابا نے بنا کچھ کہے فوراً سے مجھے وہ چیز لا کر دی۔ شہر کے بہترین اسکول میں میرا داخلہ کروایا۔ میں شروع سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور مستی بھی بہت کرتی تھی۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنا زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ مجھے اماں کی یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال میں تو اپنی مرضی ہی کرتی تھی۔ بچپن سے میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ہم سب مل کر گلی میں خوب کھیلتے ہنگامے کرتے تھے اور میں بہت سے مسلم گھرانوں کے بچوں بھی تھے اور بہت سے ہندو گھرانوں کے بھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کس مذہب کا ہے، میں تو بس کھیلنا جانتی تھی۔ ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو کئی کئی دن تک چلتی رہتی تھی۔ میں خوب انجوائے کرتی اور ہر شادی میں بھرپور شرکت کرتی تھی، پوری طرح سے تیار ہوتی تھی۔ مجھے بچپن سے دلہن بننے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو میں ہمیشہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچواتی تھی اور پھر پورا مہینہ اس دلہن کے طرح تیار ہونے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اماں مجھ سے کہتی کہ تو بالکل پاگل ہے۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی تب ہم لوگ کافی دور سے دلہن لے کر آئے تھے۔ میں اس وقت کافی زیادہ چھوٹی تھی۔ دلہن دیکھنے کا شوق دل میں لیے اتنی دور چلی گئی تھی۔ حنان اماں نے کہا تھا کہ تم گھر رک جاؤ، اتنا لمبا سفر نہیں کر پاؤ گی، ہم لوگ بارات لے کر جا رہے ہیں اور بھی کچھ رشتہ دار کچھ گھر پر ہی رکے ہوئے ہیں۔ مگر میں نے منع کر دیا اور کہا نہیں میں دلہن دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں پورے راستے بس دلہن کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ گھر آ کر بھی بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب میرے اس بچپنے اور پاگل پن پر ہنس رہے تھے۔ میری خالہ تو اماں سے کہتی کہ اس کی شادی جلدی کر دینا، اسے دلہن بننے کا بہت شوق ہے۔ اور اب جب میری شادی کا وقت ہو رہا تھا تو میں چاہتی تھی کہ شادی ہو ہی نہ۔ بچپن کو یاد کرتے کرتے میں گھر پہنچی۔ سب لوگ سو رہے تھے اور گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور پھر میں اٹھی۔ دروازہ میں نے اندر سے بند کیا۔ وضو کر کے میں نے جائے نماز اٹھائی
اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ فجر تک میں جائے نماز پڑھ ہی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ مولوی صاحب کوئی ایسا حل مل جائے کہ یہ شادی رک جائے، کچھ تو ہو۔ وہیں دعائیں کرتے کرتے میں جائے نماز پڑھ کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے وقت دیکھا، صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ میں اب بھی جائے نماز پڑھی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر جائے نماز اٹھائی، دوپٹہ اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ شکر تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا، ورنہ اگر کوئی کھول کر دیکھ لیتا تو سب کو حقیقت پتہ چل جاتی۔ میں نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا اور باہر آ کر اماں سامنے ہی کچن میں کام کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کیا ہوا، دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا کب سے، اگر میں بجا رہی تھی؟ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، میں پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی۔ اگر ناشتہ بن گیا ہے تو بتائیں، مجھے بھوک لگی ہے اور پھر مجھے لائبریری بھی جانا ہے۔ اماں بولی پڑھائی تو تیری ختم ہونے والی ہے، اب تو گھر بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے تیری شادی ہونے والی ہے، ایسے میں ہر وقت گھومتی رہے گی تو تیرے اوپر روپ کہاں سے آئے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ میرے ایگزام ہونے والے ہیں، اس لیے مجھے پڑھائی پر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے، اور کچھ نہیں ہوتا میرے روپ کو، پارلر میں آج کل ویسے بھی سب صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں ناشتہ کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مولوی صاحب نے اب تک کوئی حل نکال لیا ہوگا، لیکن اگلے 2 دن گزر گئے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اب پریشانی میں مزید مبتلا ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہوتا دکھ رہا تھا لیکن میں مایوس نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن جب میں گلی سے گزر رہی تھی تو مولوی صاحب کا بیٹا میرے پاس آیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کاغذ تھمایا اور فوراً سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی میں نے کاغذ کھولا تو وہ مولوی صاحب کا بلاوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ دن کی روشنی میں تو نہیں جا سکتی تھی، صرف رات میں ہی جا سکتی تھی، اس لیے میں بہت بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میرے گھر پرانا ہے، میری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور گھر میں سب سو گئے تو میں خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکل کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل آئی۔ مولوی صاحب کا گھر مسجد کے پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ میں نے ہلکے سے دروازہ بجایا، وہ لوگ شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ فوراً سے دروازہ کھولا۔ مولوی صاحب کی بیوی مجھ سے کہنے لگی آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے پھر مجھے پانی وغیرہ دیا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ بتائیں آپ کو کوئی حل ملا؟ میں بہت ہی بےتاب ہوں، بہت مشکل سے یہ دن کاٹے ہیں۔ مولوی صاحب بولے ہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہو۔ دیکھو میں جو کچھ تمہیں کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر فوراً سے پریشان مت ہو جانا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اور یہ راستہ نکالا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی تم گھر پہ یہ نہیں بتا سکتی ہو کہ تم ایک مسلمان ہو اور اسلام کو قبول کر چکی ہو، لیکن تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، یہ تو اللہ کا معجزہ ہوا ہے، اب میں بنا کسی مصیبت کے شادی کر سکتی ہوں۔ وہ بولے ہاں بالکل تم کر سکتی ہو۔ میں نے ان سے ایک بار پھر پوچھا آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے؟ تو وہ بولے ہاں بالکل، مجھے بالکل پکا یقین ہے، تم پریشان مت ہو، بس جیسا میں کہہ رہا ہوں بالکل ویسا ہی کرنا، تو کسی قسم کی مصیبت نہیں کھڑی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تمہارے حق میں اچھا ثابت ہو۔ میں مولوی صاحب اور ان کی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر چہرے پر نقاب ڈال کر گھر سے نکل آئی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے گھر میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے فوراً سے اللہ کے حضور نوافل ادا کرنے لگی۔ میں نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ پوری رات میں خوشی کے مارے سو نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح اٹھی تو اماں نے کہا کہ خیریت ہے، آج تو تمہارے چہرے پر بہت ہی الگ سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، بس میرے امتحان ہونے والے ہیں، اس کے بعد ہم شادی کی شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ اماں یہ سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی پہلے تو تم شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور اب کہا تم شادی میں دلچسپی لینے لگی ہو۔ چلو یہ اچھی بات ہے، ورنہ میں اکیلے تیاریاں کر کر کے تھک گئی تھی، تمہیں تو کوئی چیز پسند بھی نہیں آتی۔ میں نے اماں سے کہا بالکل فکر مت کریں، میں جیسے ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہوں فوراً سے آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤں گی اور ہم مل کر ساری تیاریاں کریں گے۔ اب جب کہ یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ میری سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی تو میں آرام سے سب کچھ کر سکتی تھی۔ میرے امتحانات جیسے ہی ختم ہوئے میں نے اماں کے ساتھ جا کر اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہر چیز اپنی پسند سے لی، بہت زیادہ شاپنگ وغیرہ کی۔ اس کے بعد شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ میں تو ان رسموں کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان تھی، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔
اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی۔ گھر میں شادی کے فنکشن رات دیر تک چلتے رہتے تھے، موسیقی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہوتی تھی، مگر میں تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر اوپر آ جاتی تھی کیونکہ میں سب کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اوپر آ جاتی اور کہتی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ وہ اوپر آ کر نماز وغیرہ پڑھنے لگتی اور اللہ سے معافی مانگنے لگتی۔ اب تو بس مجھے شدت سے اپنی شادی کے دن کا ہی انتظار تھا۔ اس دن سب بدل جانا تھا، ایک امید اور ایک آس تھی جس کا دامن میں نے تھام رکھا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کا دن آیا تو مجھے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے مندر لے جایا گیا جہاں ہماری شادی ہونی تھی۔ یہ سب رسمیں مندر میں ہی ادا ہونی تھی۔ مندر میں سب لوگ جمع تھے اور میرے ہونے والے شوہر نے سب کے سامنے مجھے گلے میں منگل سوتر پہنایا۔ اس کے بعد ہم باقی کی تقریب کے لیے ہال چلے آئے۔ مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا مگر وقت تھا کہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ مہمان کافی بڑے پیمانے پر آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی موسیقی وغیرہ کی محفل کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے کان بند کر رکھے تھے، یہ موسیقی نہیں سننا چاہتی تھی مگر پھر بھی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ کھانا وغیرہ کھلا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اسی سیٹ سے اٹھ کر برائڈل روم میں آ گئی۔ مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد میری رخصتی کا اعلان کیا گیا تو اماں میرے پاس آئیں اور مجھے ساتھ لیے اسٹیج پر آئیں، اور ایک دو رسموں کے بعد ابا نے کہا اب بہت دیر ہوگی ہے، رخصتی کر دینی چاہیے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ وہاں بہت اچھے سے رہنا، جو مستیاں یہاں کرتی تھی وہاں مت کرنا، وہ تمہارا سسرال ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بات بری لگ جائے اور تمہاری شادی شدہ زندگی پر برا اثر پڑے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں ان کے گلے لگ گئی۔ میری رخصتی پر سب ہی رو رہے تھے کیونکہ گھر بھر کی لاڈلی جو تھی ہمیشہ سے دلہن بننا چاہتی تھی، اور آج جب دلہن بنی تو سمجھ میں آیا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اماں ابا نے مجھے رخصت کیا اور میں دوسرے گھر چلی آئی۔ میرے سسرال میں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، اسی لیے سسرال کافی بڑا تھا۔ میرے شوہر کی چاچا چاچی نہ جانے کون کون، میں اتنے رشتے دیکھ کر گھن چکر بن گئی۔ ابھی تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے اور مجھے کسی کو کیا بلانا ہے۔ اسی لیے میری نند کہنے لگی پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ہم نے آپ کو اوپر والا کمرہ دیا ہے کیونکہ وہاں پر ہم کزنس کے علاوہ زیادہ کوئی نہیں آتا، عورتوں سے آپ کو بچا کر ہی رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی تو میں بھی مسکرا اٹھی۔ مجھے ابھی نیچے ہی بٹھایا ہوا تھا، بہت سے لوگ آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر جاتے تھے، مجھ سے ملتے اور پھر میرے ساتھ پکچرز وغیرہ بنواتے۔ یہ سب کافی دیر تک ہوتا رہا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میری ساس نے کہا کہ اب دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اتنے بھاری زیورات میں گرمی میں بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ یہاں بھی اے سی چل رہا تھا لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ چلو میں بھی اپنی کمر سیدھی کر لوں گی، ورنہ کب سے بیٹھ بیٹھ کر میری کمر دکھ رہی تھی، اوپر سے مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے کہوں کہ مجھے کھانا کھانا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی نند سے یہ بات کہتی ہوں۔ وہ مجھے ساتھ لیے اوپر لے کر آ رہی تھی، تب میں نے اس سے دھیرے سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں کھانا کھا سکتی ہوں؟ تو وہ ہنسنے لگی اور بولی اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں تمہیں بھی کھانا لا دیتی ہوں۔ وہ مجھے بہت اچھے مزاج کی لگی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری نند میرے لیے ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آئی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ میرا شوہر کب آئے گا۔ اسی لمحے کا انتظار میں نے بہت زیادہ کیا تھا۔ بار بار مولوی صاحب کی کہی بات میرے دماغ میں آ رہی تھی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جب میں نے کھانا کھا لیا تو میری نند برتن لے گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھابی بھائی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ میں نے فوراً سے شرم سے سر جھکا لیا۔ کافی دیر گزر گئی، اب تو مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی تھی اور میں نے نہ جانے کب ہلکی نیند میں چلی گئی، اور دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو کوئی میرا کندھا ہلا رہا تھا۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، پھر مجھے یاد آیا میں تو دلہن ہوں اور اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں فوراً سے سیدھی ہوئی اور دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرا اٹھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگے کیا ہوا، نیند زیادہ آ رہی ہے، اگر تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو۔ میں نے فوراً گھبرا کے کہا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔
تو وہ کہنے لگے معاف کر دینا، میں اپنے دوستوں میں پھنس گیا تھا، وہ لوگ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا چلو اب جلدی کرو، دیر ہو چکی ہے اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً سے اٹھی اور ان سے کہا کہ کیا ہمیں یہاں سے جانا ہوگا؟ وہ بولے ہاں بالکل، ہم پھر جلد واپس آ جائیں گے، اس وقت گھر میں سب سو رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے لیے جاگ نہیں رہا ہوگا، تھکن کی وجہ سے سب گہری نیند میں ہیں۔ یہ وقت میرے لیے کافی ہے، میرا ایک دوست باہر انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر فوراً سے اٹھی اور ایک چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گلی کے کونے پر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم دونوں اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان جانی پہچانی گلیوں میں جا کر گاڑی رک گئی، میں فوراً سے اتری اور ہم لوگ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہی مولوی صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے، یہ انہی کا منصوبہ تھا۔ ہم لوگ اندر آئے، کچھ گواہوں کا انتظام پہلے سے کیا گیا تھا۔ جلدی سے مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا اور کہا کہ شادی مبارک ہو۔ پھر میرے شوہر کا وہ دوست ہمیں واپس گھر کے باہر چھوڑ آیا۔ اب ہم صحیح معنوں میں میاں بیوی کے رشتے میں بندھے تھے۔ جس طرح سے ہم چپکے سے نکلے تھے، اسی طرح چپکے سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور اپنی چادر اٹھا کر ایک طرف رکھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے اور یہ سب سچ ہے۔ مولوی صاحب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے پریشان مت ہو، میں نے ہر چیز کا بندوبست کر رکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مولوی صاحب سے کیسے ملے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا تھا اور اکثر ان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا، اس لیے بات کو خفیہ رکھا۔ اور پھر جب ہم دونوں کی شادی کی بات چلنے لگی تو میں پریشان ہو گیا کہ میں ہندو لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ اس بات سے تو تم بھی واقف ہو۔ جب میں نے مولوی صاحب کے سامنے یہ تمام بات رکھی تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور وہ اس کا کوئی حل نہ نکال سکے۔ خیر میں چاہتا تو شادی سے منع بھی کر سکتا تھا، کوئی اور بہانہ بنا کر، لیکن پھر ایک دن مولوی صاحب نے مجھے ایمرجنسی میں بلایا اور کہا کہ تمہاری شادی کس لڑکی سے طے کی جا رہی ہے۔ جب تم بھی ان کے پاس اپنی شادی کی بات لے کر آئی تھی تو انہیں شک ہو گیا تھا، کیونکہ ہم دونوں کی فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں اور یہ بات مولوی صاحب کو شک میں ڈال رہی تھی۔ جب میں نے مولوی صاحب کو تمہاری فیملی کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے جس لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ بھی دراصل ایک مسلمان ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کی شادی ایک ہندو لڑکے سے کی جا رہی ہے۔ بظاہر تمہارے گھر والے تمہیں ہندو سمجھتے ہیں، اس لیے تمہاری شادی اس لڑکی سے طے کر رہے ہیں، لیکن تم دونوں ہی مسلمان اور ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ قدرت نے بہت بڑا موقع عطا کیا ہے تم دونوں کو، اس لیے تم دونوں کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانو۔ دیکھو اپنے گھر والوں کے سامنے اس شادی کے لیے ہاں کر دو، اس کے بعد جب سب سو جائیں تو رات کے وقت اسی طرح میرے پاس آ جانا، میں تم لوگوں کا نکاح پڑھا دوں گا اور اسلامک طریقے سے تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ جب میں نے مولوی صاحب کی یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ یقیناً انہوں نے بھی تمہیں یہ سب بتایا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس رات جب مولوی صاحب نے مجھے گھر بلایا تھا تو یہ سب باتیں بتائی تھیں۔ میں تو اللہ کے اس معجزے پر حیران رہ گئی تھی اور بہت ہی خوشی خوشی گھر واپس آئی تھی۔ اور پھر جب تمام لوگ سونے کے لیے چلے گئے تو میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھے ساتھ لیے اپنے دوست جو کہ ایک مسلمان ہی تھا اس کے ہمراہ مولوی صاحب کے پاس چلے آئے اور یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن میں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہاں؟ تو وہ بولے میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی کسی کو حقیقت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں مزید چھپ چھپ کر عبادت نہیں کر سکتا، میں کھلم کھلا اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم دونوں مل کر یہ سب کر لیں گے۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ میرا شوہر کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن میں نے زیادہ سوال بھی نہیں کیے۔ اگلے کئی دن تک شادی کی دعوتیں وغیرہ ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جب سب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تو میرے شوہر نے گھر پر کہا کہ دبئی میں میری نوکری لگ گئی ہے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی، لیکن اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی ٹھیک ہے چلے جاؤ، پریشان مت ہو، ہم تمہاری بیوی کا خیال رکھیں گے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، میں نے سارے انتظامات پہلے ہی کر لیے ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت مل گئی۔ میں حیران ہوں کہ میرے شوہر نے یہ سب کب کیا، اور تو وہ کہنے لگے کہ میں نے شادی سے پہلے ہی دبئی جانے کا انتظام کر لیا تھا، تمہارے کاغذات وغیرہ بھی سب کچھ ریڈی ہیں،
اب بس ہم لوگ جلد ہی وہاں کے لیے نکل جائیں گے، میں نے ٹکٹ بھی کروا دیے ہیں، تم تیاریاں شروع کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ جانے سے پہلے آپ سب کو بتا دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ کہنے لگے نہیں، اگر میں نے جانے سے پہلے بتایا تو کوئی ہمیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دے گا، میں پیچھے ایک خط چھوڑ دوں گا اور پھر ہم لوٹ کر تبھی آئیں گے جب یہ لوگ ہمیں قبول کر لیں گے۔ یہ بہت مشکل تھا، سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جانا، لیکن ہمیں اپنے دین کے لیے یہ سب منظور تھا۔ ہم کھلم کھلا اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے۔ کب تک خفیہ رکھ سکتے تھے؟ مجھے اپنے شوہر کی بات بہت معقول لگی۔ میں نے تیاریاں وغیرہ کر لیں اور جب ہم جانے لگے تو میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کے نام اور میں نے اپنے گھر والوں کے نام ایک خط لکھ دیا اور پھر ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے، تو یقیناً ہمارے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کسی کے ہاتھ خط نہیں لگنے والا تھا۔ سب نے ہمیں ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل مطمئن تھے۔ ہم جہاز میں بیٹھے اور دبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میرے شوہر نے کہا کہ اب تک گھر سے کوئی فون نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسی اطلاع آئی ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ انہیں وہ خط ملا ہے یا نہیں، لیکن آج نہیں تو کل انہیں مل ہی جائے گا۔ گھر پر ہم نے اپنی خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دے دی۔ 2 دن بہت ہی آرام سے گزر گئے، لیکن تیسرے دن میرے اور میرے شوہر دونوں کے گھروں سے فون آنے شروع ہو گئے۔ سب نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم لوگوں نے اپنا مذہب کیسے چھوڑ دیا، مسلمان ہو کر وہاں چلے گئے، یہ کیسی دھوکے بازی ہے۔ لیکن میرے شوہر اور میں نے، ہم دونوں نے کہا ہم کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی طرح زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے تو ہم کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ خود تو شاید خفیہ طور پر مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن جب ہمارے بچے پیدا ہوں گے تو ہم ان کو کس دین کی تعلیم دیں گے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی ہندو مذہب سے متاثر نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ اپنا کچھ اور نہ ہی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندان والوں نے ہم سے رابطہ بھی مکمل طور پر توڑ دیا اور کہا کہ ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب ہم دونوں کھلم کھلا اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مسجد جاتے ہیں اور میں بھی عورتوں کے درس وغیرہ میں جاتی ہوں۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ گھر والوں نے ہم سے دوبارہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اگر کبھی کوشش کی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ہمارے ہاں ایک بیٹا ہے جسے ہم مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس دین نے ہماری زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے اور میری زندگی کو ایک معنی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔